بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وہ بھائی اور بہن جو اپنی معاشی حالت کے خراب ہونے پہ پریشان رہتے ہیں، اور پریشان رہنا نیچرل بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ پریشان رہنے کا ایز سچ کچھ خاص بینیفٹ بھی نہیں ہے انلیس اینڈ انٹل کہ ایک انسان جو ہے اپنی اس پریشانی کو اپنے ایکشن کے اندر نہ ڈھال لے، کوئی پلان بنائے، پروگرام بنائے اور اس کے اوپر کام شروع کر دے اور اپنی پروگریس دیکھتا رہے، فیوچر کو کیلکولیٹ کرتا رہے اور اپنے کام کو جاری رکھے۔ اگر کچھ حوصلہ افزا نتائج آ رہے ہوں تو اسی سمت کے اوپر ایک انسان کام کرتا رہے، لیکن اور اگر ایک انسان کسی مرحلے پہ آ کر یہ سمجھے کہ اس سمت کے اوپر کام کرنے میں اب مجھے کچھ زیادہ امید نہیں رہی، تو لائن بدلنا جو ہے، کوئی ڈفرینٹ انٹرپرائز جو ہے وہ شروع کرنا، کوئی مختلف انداز کے اندر کام کرنا جو ہے، اس کو بھی ایک انسان سیریسلی کنسیڈر، سیریسلی سنجیدگی سے اس پہ بھی ایک انسان جو ہے وہ غور و فکر کرتا رہے، اور وقت آنے پہ ایک ایکشن بھی لے، ایک انیشیٹو بھی لے اور کسی نئے کام کی ابتدا بھی کر لے۔ لیکن یہاں پہ کلیدی کردار کچھ چیزوں کا ہوتا ہے، اور اس صورتحال سے باہر نکلنے میں اور کامیابی کی سمت، کامرانی کی سمت چلنے میں کچھ چیزوں کا جو کردار ہے وہ بڑا کلیدی قسم کا ہوتا ہے، اور اس میں ایک یہ بات ہے کہ میں کام کروں گا، میں کام کرتی رہوں گی، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ میرے کام کے اندر برکت ڈالیں گے اور مجھے کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ لیکن ان دا مین ٹائم جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں، اور وہ ایک انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگرچہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر طرح طرح کے کھانے میسر نہ ہوں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جی وہ اپنی پسند کے ریسٹورنٹ پہ اپنے پسند کی ڈش نہ کھا سکے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ریسٹورنٹس کے کھانے جو ہے وہ کھاتا رہے، اور گھر کے اندر بھی اس کو لذیذ اور وافر کھانے میسر ہوں۔ لیکن یہ بات اب خواہش تک رہتی ہے، اور بے شمار لوگوں میں تو یہ ایک خواہش کہہ لیں کہ جی خواہش سے آگے نہیں بڑھ پاتی بات۔ ایک بات ان کو اپنے ذہن کے اندر بہرحال رکھنی چاہیے کہ لذت والے کھانے جو ہیں وہ بہرحال ایک انسان کے، ان کی قیمت جو ہے وہ ایک انسان کو بڑی بڑی بھاری پڑتی ہے۔ پہلا کام لذیذ کھانوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان چکھتا چکھتا اور کھاتا کھاتا کئی ڈشیں کھانی، لذیذ کھانا کھانے والے پہلا کام تو ان کا ویٹ گین ہوتا ہے۔ ان کو ایک صاحب کہہ رہے تھے، ایک سائیکالوجسٹ کہہ رہے تھے کہ لکوہ ہو جاتا ہے۔ میں سوچنے لگا یہ لکوہ یہاں پہ کیسے ہوتا ہے، تو پھر سمجھ میں یہ آئی کہ جو پیٹ کے اوپر، جو اپنی ویسٹ کے اوپر، اپنی کمر کے اوپر، جو ہمارے پنجابی میں کمر کو لک بھی کہتے ہیں، انگریزی میں لک تو قسمت ہوئی نا، تو بہرحال اور ایک لک پنجاب کے اندر ایک قوم بھی ہے، ایک ذات بھی ہے، ایک جو جسے کاسٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ لکوہ یعنی پہلے ان کی کمر کے گرد جو ہے وہ ایک فالتو چربی چڑھنے لگتی ہے کہ جس سے پھر جان چھڑانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر لذت والے کھانے گھر سے کھائے جائیں، ریسٹورنٹ سے کھائے جائیں۔ لذت والے کھانوں کی ایک کاسٹ اور ہوتی ہے جو بڑی بھیانک، اور وہ ہے ایک انسان کی ہیلتھ، اور ہیلتھ ایک انسان کا کولیسٹرول کا بڑھنا، اور مختلف انداز کے اندر اگر کسی کو پہلے سے شوگر ہو چکی
تو بے شمار ایسی پہلے سے بیماریاں لگی بھی ہوتی ہیں کہ جو پھر ورسن ہو جاتی ہیں، جہاں پہ ایک انسان کی حالت پہلے سے زیادہ خراب، ڈیٹیریوریٹنگ ہیلتھ جو ہے، اور گرتی ہوئی صحت جو ہے، اور کولیسٹرول کا مسئلہ بہت کامن، ہائی کولیسٹرول جو ہے، بیڈ کولیسٹرول LDL کی بات کر رہا ہوں، اور پھر شوگر، ڈائبٹیز کا مسئلہ بہت کامن، ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت کامن، ابھی تو ہارٹ ڈیزیز جو ہے یہ بھی بہت کامن، پھر بہت سارے پیسوں والے لگژری گاڑی کے اندر ہی کرتے ہیں، اور واک کا رجحان بھی، واک بھی ان کو نہیں کرنی پڑتی۔ ایک عام آدمی جس کے پاس سواری نہیں ہے، وہ شاید اپنے آپ کو کوستا رہتا ہوگا، اپنی قسمت کو کوستا رہتا ہوگا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تو اس کو واک کرنی پڑتی ہے، اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی آنا جانا ہے تو بھی وہ تو اسٹاپ تک جانے میں، ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک جانے میں، اور پھر اسٹاپ سے اتر کے گھر آنے میں بھی ایک انسان گویا نانا کرتے بھی اچھی خاصی واک جو ہے وہ انسان کر لیتا ہے۔ تو گویا لذیذ کھانا اگر میسر نہیں ہے، لذت کھانے کی ایک انسان کتنی دیر انجوائے کرتا ہے؟ اگر فرض کر لیں ایک انسان 20 منٹ کھانا کھاتا رہا، 25 منٹ کھانا کھاتا رہا، لیکن اس کے جو ایک انسان کی صحت پہ اثرات ہیں وہ تو طویل عرصے تک رہتے ہیں، جن سے جان چھڑانا پھر بہت مشکل سا ہو جاتا ہے۔ میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جی آپ گاڑی نہ لیں، آپ لذیذ کھانے نہ کھائیں، آپ جو ہے ویلدی انسان نہ بنیں، ہرگز 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 بھی کوئی دشمن ہی یہ سوچ سکتا ہے آپ کے لیے، یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک صورتحال سے اگر ہم دوچار ہیں، اور اس کے نقصانات اور اس کی پیدا کردہ پریشانیوں کے اوپر ہم سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، تو پھر کیوں نہ اس کے جو پلس پوائنٹس ہیں، اگرچہ شاید کم ہوں گے اور بہت ہی کم ہوں گے، لیکن ان کو نظر انداز کرنے کی نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور جب بھی ایک انسان کو دیکھیں، بیکریاں اور ریسٹورنٹس جو ہیں وہ بیماریاں تقسیم کر رہے ہیں، اور وزن بڑھنے کی بیماری، کئی ایک طرح کی بیماریاں، اور اگر ایک انسان اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ مشہور بیکریوں سے اور مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا کھا سکے، تو یقین جانیے گا ایک اعتبار سے اس کے لیے بہت اچھا ہے، ہم اس پہ بات کر چکے۔ اور گاڑی کا نہ ہونا، ایک انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک انسان اچھی خاصی واک کر لیتا ہے، اور واک ایک انسان کے لیے اسینشل ہے، بے شمار فوائد ہیں۔ اب اس کے فوائد کی ڈیٹیلز میں جانے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ کوشش ایک انسان اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کرتا رہے، لیکن جب تک ایک انسان کی معاشی حالت بہتر نہیں ہو جاتی، ایک انسان اپنی جو دیگر سرگرمیاں ہیں ان کو چلانے کی بھرپور کوشش کرے۔ لوگ کہیں گے جب پیسے نہیں ہیں تو پھر کیسے میں ان سرگرمیوں کو چلا سکتی ہوں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر آپ ان پہ بیلیو کرتے ہیں تو پھر یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چلا سکتے ہیں، اور ساری نہیں تو کئی ایک چلا سکتے ہیں، تو پھر یقیناً پھر بھی آپ درست ہیں۔ اس میں بہت ساری بات جو ہے وہ تو ایک انسان کی اپنی ول کی، اور ایک انسان کا اپنا جو سوچنے کا انداز ہے اس پہ ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام تر لوگوں کو آسودگی عطا فرمائے، ہم تمام تر لوگوں کو فائنینشلی ہم کمفرٹیبل رہیں، ہم معاشی اعتبار سے اللہ رب العزت ہم سب کو آسودہ کرے۔ لیکن کچھ باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اگر آپ کو مجبوراً جتنا وقت اس اگر تنگ دستی میں گزرا ہے، اگر مشکل میں گزرا ہے، اگر آسودگی نہیں ہے، تو پھر ان باتوں کو، اور اس کے علاوہ بھی متعدد بینیفٹس ہیں، ان کی طرف بھی دھیان رکھیں، تاکہ تھوڑا سا ذہنی اعتبار سے ایک انسان ریلیو فیل کرے، یا اس کا جو برڈن اور جو سٹریس ہے وہ ذرا قدرے کم ہو جائے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے، ہم تمام تر لوگوں کے لیے
آسانی پیدا فرمائے۔